امثال 23واں باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے۔ اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے، وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا، اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ رہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے؟ کون غم زدہ ہے؟ کون جھگڑالو ہے؟ کون شاکی ہے؟ کون بے سبب گھائل ہے؟ اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے۔ جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے، تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی، اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی۔ بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کبے دار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ امثال 24واں باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلے سے کوٹریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زوراور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت
احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھوڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالے نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ جو نہ کہے میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا۔ میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی۔ امثال 25واں باب۔ یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ حزقیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخر کار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسائے کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر۔ مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ باموقع باتیں روح پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔
दाना मलामत करने वाले की बात सुनने वाले के कान में सोने की बाली और कुंदन का जेवर है। वफादार एलची अपने भेजने वालों के लिए ऐसा है जैसे फसल काटने के अय्याम में बर्फ की ठंडक, क्योंकि वो अपने मालिकों की जान को ताज़ा दम करता है। जो किसी झूठी लियाकत पर फख्र करता है वो बेबारिश बादल और हवा की मानद है। तहम्मुल करने से हाकिम राज़ी हो जाता है और नर्म ज़ुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। क्या तूने शहद पाया? तू इतना खा जितना तेरे लिए काफ़ी है, मबादा तू ज़्यादा खा जाए और उगल डाले। अपने हमसाये के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, मबादा वो देखो कर तुझसे नफरत करे। जो अपने हमसाये के खिलाफ झूठी गवाही देता है वो गुर्ज और तलवार और तेज तीर है। मुसीबत के वक्त बेवफा आदमी पर एतमाद टूटा दांत और उखड़ा पांव है। जो किसी गमगीन के सामने गीत गाता है वो गोया जाड़े में किसी के कपड़े उतारता और सज्जी पर सिरका डालता है। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावंद तुझको अजर देगा। शिमाली हवा मी को लाती है और गैब गू ज़बान तुर्श रुई को। घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा मकान में रहने से बेहतर है। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। सादिक का शरीर के आगे गिरना गोया गदला चश्मा और नापाक सोता है। बहुत शहद खाना अच्छा नहीं और अपनी बुजुर्गी का तालिब होना ज़ेबा नहीं। जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं वो बेफसील और मिस्मार शुदा शहर की मानिंद है। अमसाल 26वां बाब। जिस तरह अयाम गर्मी में बर्फ़ और दिरों के वक्त बारिश, उसी तरह हिम्मत को इज़्ज़त ज़ेब नहीं देती। जिस तरह गोरैया आवारा फिरती रबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब न दे, मबादा तू भी उसकी मानिंद हो जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। अहमक की ताज़ीम करने वाला गोया जवाहिर को पत्थरों के ढेर में रखता है। अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानिंद है। जो अहमकों और राहगुजारों को मजदूरी पर लगाता है उस तीर अंदाज की मानिंद है जो सबको जख्मी करता है। जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। क्या तू उसको जो अपनी नज़र में दाना है देखता है? उसके मुकाबले में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाज़ा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। काहिल अपनी नज़र में दाना है, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर। जो रास्ता चलते हुए पराये झगड़े में दखल देता है उसकी मानिंद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। जैसा वो दीवाना जो जलती लकड़ियां और मौत के तीर फेंकता है, वैसा ही वो शख्स है जो अपने हमसाये को दगा देता है और कहता है मैं तो दिल लगी कर रहा था। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहाँ गीबत गु नहीं वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाता है। जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है।
یہ بدگو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہے۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکری کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کیناور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گڑھا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔